نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے، تو سورہ فاتحہ کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پیاری صالحہ، سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی صورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ صورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی صورت پوری نہیں نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض صورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اس صورت کو قرآن پاک کے شروع میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی ہیں وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو۔ اللہ پاک کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی مکمل ہوگی کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو ام القرآن، قرآن کی ماں، الشفا، روحانی شفا اور دعا کہا گیا ہے۔ یہ سورہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ سے تعلق کیسے جوڑا جائے، دعا کیسے مانگی جائے اور سیدھے راہ پر کیسے چلا جائے۔ ہم کئی کام اللہ کے نام لیے بغیر شروع کرتے ہیں، نتیجہ پریشانیاں، ناکامیاں، بے برکتی۔ اگر ہم دل سے بسم اللہ کہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور رحمت آ جاتی ہے۔ جب کچھ اچھا ہو فوراً الحمدللہ کریں، جب کچھ برا ہو تب بھی فوراً شکر کریں، کیونکہ شاید اس میں کوئی حکمت ہو۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ سورہ فاتحہ صرف نماز کی سورہ نہیں، یہ پوری زندگی کو درست کرنے والی دعا ہے۔ اگر ہم اس سورہ کو دل سے سمجھ لیں تو ہماری سوچ، عبادات، معاملات اور اخلاق سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اب ہم آج اس سورت کی پہلی آیت سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر دیکھیے الحمد حامیم کے ساتھ ملائیں گے، اللہ لام کے ساتھ ملا کر باریک کر کے پڑھیں گے۔ ویسے اللہ اور اللہم کے لام کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یہاں پر ہم اس کو باریک کر کے پڑھیں گے اور ایک الف مقدار کھینچ کے بھی پڑھیں گے لام کو۔ رب العالمین، را کو با کے ساتھ ملا کے صفی و جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، با کو لام کے ساتھ بھی ملائیں گے، عین کے اوپر کھڑا زبر ایک الف کی مقدار عین کو کھینچیں گے، میم کے ساتھ یا ساکن ہے، میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے، الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی کہ ہم اس کی تعریف میں رد اللسان ہوں۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے تو اس کا سر چشمہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی سیارے اور کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطیہ ہے۔ بس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ اور پرستار، احسان مند اور شکر گزار ہوں، خدمتگار بنے تو خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔
رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے: مالک، مربی پرورش کرنے والا، خبر گیری و نگہبانی کرنے والا، حاکم، مدبر منتظم۔ اللہ پاک ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت کا مطلب ہے یعنی ہم جو بھی کام کرنے لگے ہوں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں، میں یہ مانتی ہوں کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا کام پاک ہو، بابرکت ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور بسم اللہ کہتے ہیں تو کھانا ہمارے لیے شفا اور طاقت بن جاتا ہے۔ اگر ہم بسم اللہ کہنا بھول جائیں تو شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ الرحمن، بڑا مہربان۔ اللہ کی یہ صفت بتاتی ہے کہ وہ ہر مخلوق پر مہربان ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ کافروں کو بھی اللہ زندگی دیتا ہے، سانس دیتا ہے، پانی، مال، گھر دیتا ہے۔ دنیا میں ہر کسی کو اللہ کی رحمت ملی ہوئی ہے، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے۔ قرآن کی آیت ہے الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن مہربان عرش پر قائم ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 205 ہے۔ ہمیں بھی اپنے اخلاق میں رحمانیت لانی چاہیے، یعنی سب کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کا سلوک کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ سب کو دیتا ہے ویسے ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمیں کچھ دیں یا نہ دیں۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ سب خاص طور پر ایمان والوں کے لیے ہے، یعنی اللہ دنیا میں سب پر مہربان ہے لیکن آخرت میں رحمت خاص مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ایمان، بخشش، سکون اور قلب آخرت میں جنت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم اللہ کے قریب آ جائیں تو ہمیں اللہ کی خاص رحمت نصیب ہو سکتی ہے۔ پریشانیوں میں ہمیں اللہ سے رحم کی دعا مانگنی چاہیے کیونکہ وہی سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ کھانا شروع کرتے وقت شیطان دور رہتا ہے، کھانے میں برکت ہوتی ہے، گاڑی یا سفر شروع کرتے وقت حفاظت اور خیر رہتی ہے، علم حاصل کرتے وقت یادداشت میں بہتری رہتی ہے، علم میں برکت ہوتی ہے، مشکل وقت میں پڑھنا دل کو سکون، اللہ کی مدد کی امید ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر کام میں اللہ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے مگر اس میں بے پناہ طاقت ہے۔ اللہ کی 2 صفات الرحمن اور الرحیم ہمیں بھی نرمی، رحم، معافی سکھاتی۔ یا اللہ ہمیں ہر کام کو تیرے نام سے شروع کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے عام اور خاص رحمتوں کا مستحق بنا۔ آمین۔